مدرسہ بیت العلوم کونڈوا پونے اس آفیشیل چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ یاد رکھیے، اس سے کسی ایک شخص کو نہیں، پورے مدرسے کو فائدہ ہوگا اور آپ کو اجر عظیم ملے گا۔ اب آگے حضرت یوسف علیہ السلام نے یوں عرض کیا، اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے زمین پر آپ ذمہ دار بنا دیں، ملک میں ذمہ دار بنا دیں، زمین کے خزانوں پر ذمہ دار بنا دیں۔ تو معلوم ہوا کہ عہدہ مانگ سکتے ہیں، وزیر مالیات بنا دو، عہدہ مانگ رہے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام۔ حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنا جائز نہیں، مگر چند شرائط کے ساتھ اجازت ہے۔ جیسے یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں، معلوم ہوا کہ کسی سرکاری عہدہ اور منصب کو طلب کرنا خاص صورتوں میں جائز ہے، جیسے یوسف علیہ السلام نے خزائن ارض کا انتظام اور ذمہ داری طلب فرمائی، مگر اس میں یہ تفصیل ہے، جب کسی خاص عہدے کے متعلق یہ معلوم ہو کہ کوئی دوسرا آدمی اس کا اچھا انتظام نہیں کر سکے گا اور اپنے بارے میں یہ اندازہ ہو کہ عہدے کے کام کو اچھا انجام دے سکوں گا اور کسی گناہ میں مبتلا ہونے کا خطرہ نہ ہو، ایسی حالت میں عہدے کا خود طلب کر لینا بھی جائز ہے، اس شرط کے ساتھ کہ حب جاہ اور حب مال اس کا سبب نہ ہو۔ مال کے لیے، واہ واہ کے لیے، آج پوری ٹوٹل سیاست صرف مال کے لیے ہے، اور کاہے کے لیے ہے؟ حب جاہ کے لیے ٹوٹل۔ اب جو لگائے جا رہے ہیں ریٹرن آئے گا، سمجھ میں آیا؟ ہاں، بلکہ خلق اللہ کی صحیح خدمت اور انصاف کے ساتھ ان کے حقوق پہنچانا مقصود ہو۔ کیا مقصد ہو عہدہ حاصل کرنے سے؟ کہ مخلوق کے حقوق پہنچاؤں گا انصاف کے ساتھ۔ اسی لیے ایک ہے پولیٹکس، یہ یونانی لفظ ہے اور یہ ناجائز ہے۔ کیوں ناجائز ہے؟ پولیٹکس کا مطلب ہے کسی طرح ستہ، عہدہ، کرسی، منصب لے لو، جائز طریقے پر، ناجائز طریقے پر، پھر اس کے بعد خدمت خلق کرتے بیٹھو، خدمت خلق نہیں۔ اور سیاست بہت بڑے دین کا بہت بڑا شعبہ ہے، تمام دینی شعبے اس کے ضمن میں آتے ہیں، یہ جائز ہے، دین ہے، عبادت ہے۔ کیا ہے؟ عبادت۔ کیوں؟ سیاست کی تعریف دوسری ہے۔ سیاست یہ ہے کہ اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں کو، آگ، پانی، ہوا، معدنیات، سمجھ میں آیا؟ دی ہوئی تمام نعمتوں کو جوڑ کر مخلوق کو فائدہ پہنچانا۔ کس کو فائدہ پہنچانا؟ اور خود سے کبھی نہیں مانگنا عہدہ، خود سے نہیں مانگنا، یہ بنیاد ہے۔ حضور کی حدیث کا مفہوم ہے جو مانگتا ہے عہدہ ہم اس کو نہیں دیتے، گورنر ہی دے دو، یہ ہم نہیں دیتے۔ اسی لیے یہ بحث چھیڑی یہاں پر کہ پھر یوسف علیہ السلام نے کیوں مانگا؟ تو بتایا جب یہ معلوم ہو کہ یہ بہت بڑا کام ہے اور یہ خدمت میرے سوا کوئی انجام نہیں دے سکتا ہے اور مجھ میں اللہ نے اہلیت رکھی ہے، تو اب عزت کے لیے نہیں، شہرت کے لیے نہیں، خلق خدا کی خدمت کے لیے عہدہ مانگ سکتے ہیں کہ میرے حوالے کرو۔ یوسف علیہ السلام کے سامنے صرف یہی مقصد تھا، اور جہاں یہ صورت نہ ہو تو حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکومت کا کوئی عہدہ خود طلب کرنے سے منع فرمایا ہے، اور جس نے خود کسی عہدے کی درخواست کی اس کو عہدہ نہیں دیا ہے، اور جو کوئی زبردستی توڑ مروڑ کے اپنے طاقت کے بل پر، ہم نواؤں کے بل پر اگر امیر بن گیا تو اس کو معزول کرو، یہ بھی حکم حدیث میں آیا ہے۔ اس کو کیا کرو؟ یہ بھی حدیث کا مفہوم۔ صحیح مسلم شریف کی ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن ابن سمورہ سے فرمایا، کبھی کوئی عمارت طلب نہ کرو، کیونکہ تم نے خود سوال کر کے عہدہ عمارت حاصل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوگی۔ امیر بن جاؤ گے، صدر بن جاؤ گے، خزانے کے وزیر بن جاؤ گے، لیکن اللہ کی مدد نہیں ملے گی۔ میں کسی کو جانتا تھا کہ اس آدمی نے بہت چھکے پنجے کر کے عمارت حاصل کی ہے۔ ایک بار ایک مرکز میں میرا بیان تھا اور وہ سامنے بیٹھا تھا وہ آدمی، اور میں نے یہ کہا تھا کہ دیکھو اللہ جو دے وہ لے لینا، توڑ مروڑ کر کے اگر تم نے کسی طرح شریفوں کے بیچ میں بدماش بن کے اور عمارت ہتھیا بھی لی تو یاد رکھنا کہ اللہ تعالیٰ
تمہیں کبھی بھی عزت عطا نہیں فرمائے گا، لوگوں کے دلوں میں تمہاری کوئی وقعت نہیں رہے. تم کرسی اڑاؤ تو بن جاؤ گے، کام بڑھاؤ نہیں بن سکتے. دو قسم ہوتی ہے لوگوں کی، کرسی پر بیٹھنے والوں کی دو قسم ہوتی ہے، ایک ہے کام بڑھاؤ اور ایک ہے کرسی اڑاؤ. اب خود فیصلہ کریں کہ ہم کہاں ہیں. تو فرمایا کہ کبھی بھی کوئی عمارت طلب نہ کرو، کیونکہ تم نے خود سوال کر کے عہدہ عمارت حاصل بھی کر لیا تو اللہ تعالیٰ کی تائید نہیں ہوگی جس کے ذریعے تم لغزشوں اور خطاؤں سے بچ سکو. اللہ کی تائید کیا ہے؟ کہ تم کو گناہوں سے بچائے گا. اور اللہ کی تائید چھن جائے گی تو تم گناہوں میں لگو گے ذمہ دار بن کر بھی. اور اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا، یہ حدیث چل رہی ہے، اگر بغیر مانگے ہوئے، بھائی سب نے طے کر کے اس کو امیر بنا دیا، فلانے کو امیر بنا دیا، اگر بغیر درخواست اور طلب کے تمہیں کوئی عہدہ مل گیا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تائید و اعانت ہوگی جس کی وجہ سے تم اس عہدے کے پورے حقوق ادا کر سکو گے. کیا کر سکو گے؟ ہاں، جب عہدے دیے جاتے ہیں تو پھر پوچھا بھی جاتا ہے. جیسے حضرت موسیٰ نے ذمہ داری دی اور گئے اور یہاں گوسالہ پرستی، بت پرستی شروع ہو گئی. واپس آ کے وہ الواح جو تھے تورات کے وہ تختیاں وہ نیچے رکھ کر حضرت ہارون کو پکڑ لیا کہ کیا کر رہے تھے تم. تو جس کو سپرد کی جاتی ہے ذمہ داری اس سے پوچھا بھی جاتا ہے. کلکم راعٍ وکلکم مسئول عن رعیتی. جیسے ہماری تبلیغی جماعت میں جب جماعتیں نکلتی ہے 3 دن 40 دن 4 مہینے کی تو اکا دکا ہوگا وہ بیچارہ مانگ کر لیتا ہوگا عمارت، کیونکہ یہاں نہ عزت ہے. جماعت والی عمارت، ہاں مسجد وار جماعت والی عمارت نہیں بول رہا ہوں میں، جو جماعت میں جاتے ہیں وہاں پر نہ عزت ہے اور نہ دولت ہے، اپنی جان اپنا مال. ارے سمجھے کہ نہیں؟ اکے دکے ہوتے ہیں. ہمارے جمال الدین بھائی بارگیر تھے، بڑے مزے کے آدمی تھے، جماعت بنی، ان کے خاندان کے افراد زیادہ تھے. بس چلو جائیں گے 3 دن جماعت، ہاں مشورہ کرو امیر کون؟ ارے میرے ہوتے ہوئے کوئی امیر ہو؟ تو اکے دکے ہوتے ہیں ایسا. لیکن وہ کیوں نہیں بنتے؟ تو میں جب مسجد وار جماعت کی تشکیل کرتا تھا اور پھر ایک امیر بناؤ، پھر جماعت دینا ہے بھائی، مدار چل رہا مسجد میں ہم بولتے تھے، تو کوئی بھی امیر بننے کو تیار نہیں. میں نے کہا تم امیر بنو، بولے نہیں. میں بولا کیوں؟ چلو وجہ بتاؤ. تو بولے بہت ستاتے ہیں. کیا بولے؟ میں بولا کون ستاتے ہیں؟ کون ستاتے؟ بولے ساتھی ستاتے ہیں، مامورین ستاتے ہیں. اچھا کس کو ستاتے ہیں؟ بولے امیر صاحب کو ستاتے ہیں. میں نے کہا بہت اچھی بات ہے. تو تم ستانے والوں میں رہنا چاہتے ہو، ستائے جانے والے نہیں بننا چاہتے. مامور بن کر کیا کریں گے؟ کس میں رہیں گے؟ کون سی جماعت میں؟ ستانے والوں میں رہو گے، ہے نا. تو یہ عمارت تو بیچاری ایسی ہی لکھی لکھی عمارت ہے، اس عمارت کی بات مت کرو. وہاں بیچارے بننا نہیں چاہتے، زبردستی بناتے. باقی عمارتوں میں کہیں عزت ہے، کہیں دولت ہے، کہیں کچھ ہے، تو مانگ کے بنتے ہیں، لڑ جھگڑ کے بنتے ہیں. سمجھ میں آیا؟ تو فرمایا کہ اگر بغیر مانگے ہوئے بنا دیا گیا تو اللہ تمہاری مدد کریں گے. اسی طرح صحیح مسلم کی ایک دوسری حدیث میں ہے کہ ایک شخص نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی عہدے کی درخواست کی تو آپ نے فرمایا انا لن نستعمل علی عملنا من ارادہ، ہم ہرگز اپنا عہدہ کسی ایسے شخص کو نہیں دیا کرتے جو خود اس کا طالب ہو. سمجھ میں آیا؟ حضرت یوسف علیہ تو سمجھ میں آیا کہ جہاں اپنے کو یہ لگے کہ بھائی آپ دوسروں کے بس کا روگ نہیں ہیں، یہ اپنے کو کرنا ہے، وہاں عہدہ مانگ کے اللہ کے بندوں کو فائدہ پہنچا سکتے ہیں، کام سنبھال سکتے ہیں. لیکن جہاں عزت نفس کا مسئلہ ہو، جہاں دولت کا مسئلہ ہو، شہرت کا مسئلہ ہو، وہاں نہیں مانگنا چاہیے اور خود پہل نہیں کرنی چاہیے. حضرت یوسف علیہ السلام کا طلب عہدہ خاص حکمت پر مبنی تھا. حکمت کیا تھی؟ حضرت یوسف علیہ السلام کا معاملہ اس سے مختلف ہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ بادشاہ مصر کافر ہے. یہ سمجھنے کی چیز ہے. بادشاہ مصر کیا ہے؟ کافر ہے. اس کا عملہ بھی ایسا ہی ہے، بلکہ بڑے بڑے وہاں پر پنڈت لوگ تھے اور پیرالل ایک نظام تھا. یہ حکومت ہے تو اس کے سامنے مندر ہے، بت خانہ ہے،
اور وہ بت خانے کے اندر کیا ہے، بڑے بڑے یہ ہے تمہارے پنڈت ہے، اور وہ پنڈت لوگ باقاعدہ کوشش کرتے ہیں کہ بادشاہ کو ورغلا کے اپنا ہی چیلا بنا کے رکھو، اسلام کی طرف آنے مت دو۔ اس کا عملہ بھی ایسا ہی تھا، اور ملک پر ایک طوفانی قحط آنے والا ہے، اس وقت خود غرض لوگ عام خلق اللہ پر رحم نہ کھائیں گے۔ جب بھی امت پر مصیبت آئے گی، بیوپاری لوگ بیوپار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کیا، خوب راشن خریدا۔ آج بھی بالاجی آلہ جی کیا کیا ہے، خوب پیسے آتے، کچھ مسلمانوں کی بھی یہ ہیں درگاہیں ہیں، خوب پیسے ہوتے ہیں، وہ انویسٹ کرتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں۔ تو ایسے ہی وہاں بھی تھا کہ عزیز مصر کے سامنے، بادشاہ مصر کے سامنے جو پنڈت لوگ تھے، انہوں نے پیسہ نکالا، اور یہ سب جب سنا تو انہوں نے خوب غلے بھر لیے۔ انجام کیا ہوا وہ بعد میں بتاؤں گا۔ چنانچہ یہ رحم نہیں کھائیں گے، اور لاکھوں انسان بھوک سے مر جائیں گے۔ کوئی دوسرا آدمی ایسا موجود نہ تھا جو غریبوں کے حقوق میں انصاف کر سکے، اس لیے خود اس عہدے کی درخواست کی، اگرچہ اس کے ساتھ کچھ اپنے کمالات کا بھی اظہار بھی بضرورت کرنا پڑا، تاکہ بادشاہ مطمئن ہو کر عہدہ ان کے سپرد کرے۔ یہ تھا راز، یہ نظام، یہ سسٹم چلا کے بادشاہ کو اسلام سے متاثر کرنا تھا۔ اگر آج بھی کوئی شخص یہ محسوس کرے کہ کوئی عہدہ حکومت کا ایسا ہے جس کے فرائض کو کوئی دوسرا آدمی صحیح طور پر انجام دینے والا موجود نہیں، اور خود اس کو یہ اندازہ ہے کہ میں صحیح انجام دے سکتا ہوں، تو اس کے لیے جائز ہے بلکہ واجب ہے کہ اس عہدے کی خود درخواست کرے، مگر اپنے جاہ و مال کے لیے نہیں بلکہ خدمت خلق کے لیے، جس کا تعلق قلبی نیت اور ارادے سے جو اللہ تعالیٰ پر خوب روشن ہے۔ ویسے تو دعوت سب کا ہے کہ بھئی ہم سماج سیوک ہیں، کیا ہے؟ حضرات خلفائے راشدین کا خلافت کی ذمہ داری اٹھا لینا اسی وجہ سے تھا کہ وہ جانتے تھے کہ کوئی دوسرا اس وقت اس ذمہ داری کو صحیح انجام نہ دے سکے گا۔ صحابہ کرام حضرت علی، حضرت معاویہ، حضرت حسین، حضرت عبداللہ ابن زبیر وغیرہ کے جو اختلافات پیش آئے وہ سب اسی پر مبنی تھے کہ ان میں سے ہر ایک یہ خیال کرتا تھا کہ اس وقت فرائض خلافت کو میں نے اپنے مقابل سے زیادہ حکمت و قوت کے ساتھ پورا میں کر سکوں گا۔ جاہ مال کی طلب کسی کا مقصد نہ تھا۔ کیا کسی کافر حکومت کا عہدہ قبول کرنا جائز ہے؟ ہم اس دور میں خاص طور سے ہندوستان میں اس میں مبتلا ہے۔ ایک سوال یہ ہے، حضرت یوسف نے بادشاہ مصر کی ملازمت قبول فرمائی، حالانکہ وہ کافر تھا، جس سے معلوم ہوا کافر یا فاسق حکمران کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا خاص حالات میں جائز۔ لیکن امام جساس نے آیت کریمہ فلن اکون ظہیرا للمجرمین، میں ہرگز مجرموں کا مددگار نہیں بنوں گا کے تحت لکھا ہے، اس آیت کی روح سے ظالموں کافروں کی اعانت کرنا جائز نہیں ہے، اور ظاہر ہے کہ ان کی حکومت کا عہدہ قبول کرنا ان کے عمل میں شریک ہونا اعانت کرنا ہے۔ ایسی اعانت کو قرآن کی بہت سی آیتوں میں حرام قرار دیا گیا۔ حضرت یوسف نے جو وہ ملازمت اختیار کی، اس ملازمت کو نہ صرف قبول فرمایا بلکہ درخواست کر کے حاصل کیا۔ اس کی خاص وجہ امام تفسیر مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ قرار دی کہ بادشاہ مصر اس وقت مسلمان ہو چکا تھا۔ بادشاہ مصر کیا بن گیا تھا؟ ہو چکا تھا، تو مسلمان کی حکومت ملازمت اختیار کی، مگر چونکہ قرآن و سنت میں اس کی کوئی دلیل موجود نہیں، اس لیے عام مفسرین نے اس کی وجہ یہ قرار دی ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام بادشاہ مصر کے معاملے سے یہ معلوم کر چکے تھے کہ وہ ان کے کام میں دخل نہ دے گا، جب سپرد کرے گا تو پورا ڈپارٹمنٹ دے دے گا، اور کسی خلاف شرع قانون جاری کرنے پر ان کو مجبور نہ کرے گا، بلکہ ان کو مکمل اختیارات دے گا جس کے ذریعے وہ اپنی ثوابدید اور قانون حق پر عمل کر سکیں گے۔ ایسے مکمل اختیار کے ساتھ کہ کسی خلاف شرع قانون پر مجبور نہ ہو، کوئی کافر یا ظالم کی ملازمت اختیار کر لے تو اگرچہ اس کافر اور ظالم کے ساتھ تعاون کرنے کی قباحت پھر بھی موجود ہے، مگر جن حالات میں اس کو اقتدار سے ہٹانا قدرت میں نہ ہو اور اس کا عہدہ قبول نہ کرنے کی صورت میں اللہ کی مخلوق کے حقوق ضائع ہونے یا ظلم و جور کا اندیشہ قوی ہو تو بمجبوری اتنے تعاون کی گنجائش ہے، حضرت یوسف علیہ السلام کے عمل سے ثابت ہو جاتی۔
جب وہ دخل اندازی نہ کرے اور مکمل اختیار مسلمان کو دیں اس شعبے کا جس میں خود کسی خلاف شرع امر کا ارتکاب نہ کرنا پڑے، کیونکہ در حقیقت یہ اس کے گناہوں میں اعانت نہیں، گو سبب بعید کے طور پر اس میں بھی اعانت ہے۔ اعانت کے ایسے اسباب بعیدہ کے بارے میں بحالات مذکورہ شرعی گنجائش ہے، جس کی تفصیل حضرات فقہا نے بیان فرمائی۔ سلف صالحین صحابہ تابعین میں بہت سے حضرات کا ایسے ہی حالات میں ظالم و جابر حکمرانوں کو عہدہ قبول کرنا ثابت ہے۔ علامہ ماوردی نے سیاست شرعیہ سے متعلق اپنی کتاب میں نقل کیا، بعض حضرات نے یوسف علیہ السلام کے اس عمل کی بنا پر کافر ظالم حکمرانوں کا عہدہ قبول کرنا اس شرط کے ساتھ جائز رکھا ہے خود اس کو کوئی کام خلاف شرع نہ کرنا پڑے تو قبول کر سکتا ہے۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ نہیں، بالکل قبول نہ کریں۔